اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں ڈی آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے سید فرید علی۔ ہم ان سے پوچھیں گے موٹر وے پولیس کے بارے میں، موٹر وے پولیس کیسے کام کرتی ہے، کس طرح ٹریفک قوانین کی پاسداری کرواتی ہے، موٹر وے پولیس کی تعداد کتنی ہے اور موٹر وے میں ٹریننگ کا معیار کیا ہے، اور بھی بہت سے سوال کریں گے ہم ان سے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ موٹر وے پولیس کیسے کام کرتی ہے سر؟ یہ موٹر وے پولیس ایک ماڈرن پولیس فورس کے طور پہ بنی 1997 میں، پہلی موٹر وے جو پاکستان کی بنی تھی M2 کے بعد، اور گریجولی یہ بڑھتی گئی۔ M2 کے بعد جس طرح سے موٹر ویز بنی تو اسی طرح موٹر وے پولیس کی جورسڈکشن بھی بڑھتی گئی۔ پھر موٹر وے پولیس کی اچھی پرفارمنس دیکھتے ہوئے موٹر وے پولیس کو ہائی ویز کا بھی رسپانسبلٹی دے دی گئی، جس لیے اب یہ صرف موٹر وے پولیس نہیں ہے، دس از نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس، یعنی کہ ہائی ویز بھی سارے جو نیشنل ہائی ویز ہیں وہ سب کی سب اس وقت موٹر وے پولیس کے انڈر آتی ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ موٹر وے کے ساتھ ساتھ جتنی نیشنل ہائی ویز ہیں ان پر بھی آپ کا ہی راج ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہی بات ہے کہ پروونشل ہائی ویز بھی ہوتی ہیں اور نیشنل ہائی ویز۔ پروونشل ہائی ویز کے اوپر ہمارا جورسڈکشن نہیں ہے، ہماری جورسڈکشن صرف نیشنل ہائی ویز کے اوپر ہے، اور ساری نیشنل ہائی ویز اور پاکستان میں گلگت سے لے کے گوادر تک ان سب کے اوپر موٹر وے پولیس کی پریزنس ہے اور موٹر وے پولیس کے جورسڈکشن میں آتی ہیں۔ اچھا سر، موٹر وے پہ ٹریفک کو جو ہے ٹریفک قوانین کی پاسداری کیسے کرواتے ہیں، اور نیشنل ہائی وے پہ کیونکہ موٹر وے تو ایک جزیرہ ہے، وہاں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا بچ نہیں سکتا، وہ کسی نہ کسی انٹرچینج سے اترتے ہوئے پکڑا جا سکتا ہے، جبکہ نیشنل ہائی وے پہ تو مارجن ہے فرار ہونے کا، تو خاصا مشکل کام نہیں ہے؟ آپ کی بات کچھ حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں ہماری اپنی جو پولیسنگ ہے، جیسے ہماری اپنی گاڑیاں ہیں، وہ سب کچھ ہیں، تو وہ وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں، اور جو گاڑیاں اب آگے جا رہی ہیں، جو لمبے روٹ پہ جا رہی ہیں، وہ کسی نہ کسی ٹول پلازا کو بھی ضرور کراس کرتی ہیں، تو ٹول پلازا میں ہماری پریزنس ہوتی ہے، اور اس کے مطابق ہم پھر آگے چیزیں پاس کرتے جاتے ہیں۔ کوئی اگر ریپیٹڈ اوفینڈر ہے تو اس کی انفارمیشن اگر ایک بیٹ سے وہ نکل گیا ہے تو اس کی انفارمیشن اگلے بیٹ پہ اور اس سے اگلے بیٹ میں پاس ہوتی رہتی ہے، تو کہیں نہ کہیں آف کورس اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا سر، موٹر وے جس کو ایک جزیرہ کہا جاتا ہے، جب 97 میں اس فورس کو بنایا گیا تو سوری ٹو سے اس وقت کے جو آفیسر تھے ان کو جب یہ سوچ کر یہاں بھیجا گیا کہ یہ نہل اور نکمے ہیں تو چلو ان کو موٹر وے میں بھیج دیں، اب وہی آفیسر جو بعد میں ایک اچھے آفیسرز کی شکل میں سامنے آئے، تو کیا اب موٹر وے کا معیار وہی ہے جو 97 میں تھا کہ اب اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ ہمارا معیار وہی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا ایک کلچر ہے اور ایک فلاسفی ہے، اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے، اور جو اس کلچر فلاسفی میں آتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ آف کورس لوکل پولیس نے سٹارٹ میں وہی بھیجے کہ ہمارے نکمے اور نااہل آفیسرز کو ہم موٹر میں بھیج دیں تاکہ ہمیں فرق نہ پڑے، لیکن چونکہ یہاں پہ کچھ چیزیں عام پولیس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں۔ کیا تھی وہ چیزیں جو ڈیفرنٹ تھیں؟ سب سے بڑی چیز کہ یہاں پہ بڑے فکسڈ ورکنگ آورس ہیں۔ اچھا جی، کہ ہماری 3 شفٹس ہیں، 3 شفٹس میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اور وہ فکس ڈیوٹی ہے، جو کہ عام پولیس اسٹیشنز وغیرہ میں نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ریسٹ بھی مل جاتا ہے، اور سیکنڈ چیز کہ اوور آل سیٹ اپ جس کے اندر پروویژن آف ریسورسز وہ ہماری پوری کی پوری پرووائڈ کی جاتی ہے، وہ ہمارے لاء کے اندر ہے کہ ہر چیز ہمیں پرووائڈ کی ہوگی، ہمیں کسی کی مرہون منت نہیں رہنا پڑتا کہ اپنی ساری ضرورتوں کے لیے، سو اس لحاظ سے ایک اچھا ورکنگ انوائرمنٹ ہے۔ پھر کلچر ہمارا ایک کرپشن فری کلچر ہے۔ اچھا جی، کرپشن میں ہماری زیرو ٹالرنس ہے، چھوٹی سے چھوٹی ایشو کے اوپر بھی
ہم اس کے اوپر کسی کی کوئی معافی نہیں ہے. کیسے پکڑتے ہیں کرپشن کی شکایت پہ ذمہ دار آفیسر کو؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپشن کے بہت کم کیسز ایلیگیشن، میں ابھی ایلیگیشنز کہوں گا، ایلیگیشنز ہی کر لیتے ہیں. ایلیگیشنز آتی ہیں تو اس کی تھورو انکوائری ہوتی ہے. اچھا جی. اس کی تھورو انکوائری ہوتی ہے اور بڑے سینئر لیول پہ ہوتی ہے، ایس پیز وغیرہ کرتے ہیں. اور اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ثابت ہو وہ پھر اس فورس کا حصہ نہ رہے. کتنی شکایات ہیں سالانہ یا ماہانہ؟ دیکھیے شکایات تو بہت آتی ہیں لیکن ثابت کتنی ہوتی؟ کتنی جینوئن ہے وہ دیکھنے والی ہے. اور جو میری فگر جو میرے پاس آتی ہے فگر، اسے میرے خیال میں 95% سزائیں شکایات ایسی ہیں جو کہ ثابت نہیں ہوتی. 5% درست ہے. 5% بھی وہ بھی کسی نے کوئی چلان کر دیا، اسپیڈ غلط بتا دی، اس طرح کی ہے، لیکن وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے جس میں کرپشن کا ذکر آتا ہو. اچھا سر، موٹر وے پہ ٹریفک کو چلانے کے لیے جو موجودہ نفری ہے، ایسے کمانڈر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہے؟ کیونکہ اب تو موٹر وے گلگت بلتستان تک چلی گئی سر. ہماری کافی حد تک جو نفری کی پرابلمس تھیں ابھی ہماری ریسنٹ بھرتی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ پوری ہو گئی ہیں، اور سے آف کورس ہمارا کافی حد تک کام میں بہتری بھی آئے گی، اور جہاں پہ ہمارے ریسورسز کچھ اسٹریچ ہوئے تھے ان کو ہمیں پورا کرنے میں ضرورت ملے گی. ڈی آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے سید فرید علی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. میک ناظرین، سید فرید علی سے وہی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. اچھا سر، موٹر وے کی لمبائی کتنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے کلومیٹر پر یہ محیط ہے، اور نیشنل ہائی ویز بھی آپ کے پاس ہے، ان کا کتنا ایریا آپ کے پاس ہے؟ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 4000 کلومیٹر سے زیادہ علاقہ، تقریباً 5000 کلومیٹر کا علاقہ ہمارے پاس ہے جس میں ہائی ویز اور موٹر ویز دونوں انکلوڈیڈ ہیں. تقریباً 2200 کلومیٹر کی موٹر ویز ہیں اور 2500 کلومیٹر کی ہائی وے ہیں جس کے اوپر ہماری جو ریسٹرکشن ہے. اچھا سر، اس ایریا میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے موٹر وے پولیس کا معیار کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ یہ دونوں کی الگ چیلنجز ہیں. موٹر وے کے اوپر اور ہائی ویز کے اوپر دونوں پہ پولیسنگ کے الگ چیلنجز ہیں. موٹر وے پہ ٹریفک بہت آرگنائزڈ ہے کہ آپ ٹول پلازا سے آتے ہیں، سپیڈ ہے، اس کے اندر سب سے بڑی چیز ہے کہ فینسڈ آف ایریا ہے، تو کوئی اس طرح کی چیز جو کہ حادثے کا باعث ہی بن سکتی ہے یا ٹریفک کو امپیڈ کر سکتی ہے وہ موٹر وے پہ نہیں آتی. ہائی وے پہ برعکس ہر قسم کی ٹریفک آ جاتی ہے. جس طرح موٹر وے پہ موٹر سائیکل کوئی نہیں، سلو موونگ کوئی نہیں، رکشہ، بیل گاڑی، اس طرح کوئی ٹریفک موٹر وے پہ نہیں ہے، تو موٹر وے کی بڑی سموتھ ٹریفک ہے. آف کورس چیلنجز کے الگ ہیں کہ اوور سپیڈنگ آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو بڑے سیریس ہو جاتے ہیں، اس طرح کے الگ چیلنجز ہیں. ہائی وے سے پھر آف کورس الگ چیلنجز ہیں کیونکہ ہائی وے جہاں پہ ہے وہاں پہ اب نئی آبادیاں بننی شروع ہو گئی ہیں جو کہ آئی تھنک ایک ایسی چیز ہے جو کہ نہیں بننی چاہیے. اور یا چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں سائڈ پہ، موٹر سائیکل سے آ جاتے ہیں جو حادثے کا باعث بھی بنتے ہیں، رکشہ، سلو موونگ ٹریفک وہ سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کے تسلسل کو فرق پڑتا ہے. تو کیا اس کے الگ ہائی ویز پہ جو تجاوزات ہیں وہ ان کا خاتمہ موٹر وے پولیس کی ذمہ داری نہیں؟ کیونکہ وہ ٹریفک میں رکاوٹ کا ایک بڑا سبب بھی تو ہے. بالکل ہے، بہت بڑا سبب ہے، لیکن تجاوزات ہم ڈفرینٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے ان کے اگینسٹ آپریشن ضرور کر سکتے ہیں، اور ہم ان کو لکھتے بھی رہتے ہیں کہ تجاوزات ختم کی جائیں کیونکہ اس سے ٹریفک کے اسموتھ فلو میں بہت فرق پڑتا ہے. لیکن سر جنہوں نے تجاوزات ہٹانی ہیں اگر وہ کھائیں گے نہیں تو بڑے کیسے ہوں گے؟ اب موٹر وے پولیس تو کھاتی نہیں ہے. اس کے بارے میں جی میں تو کمنٹ نہیں کر سکتا، وہ تو آپ ان سے ہی پوچھیں کہ کس طرح. لیکن آف کورس ہم نے جہاں پہ آپریشنس کیے ہیں ہمیں فائدہ بھی ہوا ہے، ہمیں کوآپریشن بھی ملی ہے، اور ہم نے کچھ تجاوزات کچھ جگہ پہ ریموو بھی کی ہیں. اچھا سر، موٹر وے پہ
ट्रैफिक हादसात की शरह क्या है और इसके पीछे असबाब क्या हैं? इसके बाद मैं आपसे नेशनल हाईवे का भी पूछूंगा, लेकिन पहले ज़रा मोटर वे पे बात कर लें हम। मोटर वे पे जो हादसा ज़्यादा होते हैं उसमें सबसे बड़ा कॉज ऑफ कोर्स ओवर स्पीडिंग है। ओवर स्पीडिंग के अलावा मोटर वे पे एक जो बहुत सीरियस चीज़ है जिसकी वजह से मैंने काफ़ी पिछले प्रोग्राम्स में भी इस पर स्ट्रेस किया है, वो है कि मोटर वे पे नींद आ जाती है। तो डोजिंग एट व्हील यानी कि ड्राइवर को नींद आ गई, नींद में उससे एक्सीडेंट कर दिया, वो एक बहुत बड़ा कॉज है एक्सीडेंट का। और ख़ास तौर पे जो बड़ी PSV व्हीकल्स हैं उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मोटरवे पुलिस एक बड़ा यानी आपका कहने का मैं ऐसे आपकी बात काट रहा हूँ कि दो बड़े काज हैं, एक ओवर स्पीड और एक दौराने ड्राइविंग ऊँग का आ जाना। बिल्कुल, बहुत बड़े कॉज हैं दोनों के दोनों के लिए हमने काफ़ी काम किया हुआ है। और जो ना तजर्बाकार ड्राइवर्स गाड़ी लेके मोटरवे पे आ जाते हैं उनके लिए उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो है कि ओवर स्पीडिंग करते हैं ना, जो नए लड़के आए हैं, नई गाड़ी आई है, नई ड्राइविंग सीखी है, तो कहते हैं जो स्पीड में चलाएं गाड़ी। तो ओवर स्पीडिंग पे जिस तरह आप काफ़ी अरसे से हमने किया हुआ है कि 150 से ऊपर जो भी गाड़ी हम चलान जिसको करेंगे उसको सिर्फ चलान नहीं होगा, उस पर हम FIR भी करेंगे। मुकदमात का सिलसिला जारी है कि बिल्कुल जारी है भैया। अंदाज़न एक मुहतात अंदाजे से बताइएगा कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं? स्टार्ट में जब हमने कैंपेन शुरू की थी तो इनकी शरह बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये शरह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आई है और लोगों में तो डर भी पैदा हुआ है कि अगर हम ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो फिर एक लीगल प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो कि काफ़ी मुश्किल है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता शरह कम होती जा रही है क्योंकि वॉयलेशंस भी कम हो रही हैं। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ है कि हम ये चाहते हैं कि अवेयरनेस आए लोगों में। आप समझते हैं कि सर 78 बरस के हो गए, हम पाकिस्तान को आज़ाद हुए 78 बरस हो गए, तो इस तरह हम भी 78 बरस के हो गए, तो अब भी हम शऊर और आगाही की ओट के पीछे अपनी गलतियों को छुपाते हैं? देखिए, इसमें सिर्फ एक सबसे बड़ी चीज़ है ओवर स्पीडिंग। एक ऐसी चीज़ है नहीं, मैं आगाही की बात कर रहा हूँ। आप समझते हैं कि अभी भी हमें आगाही और शऊर की ज़रूरत है? आगाही तो हर एक को होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अब आगाही लेना बहुत आसान है। और उसमें हमारा अपना मोटरवे का एक बहुत जामे प्रोग्राम है जिसको हम रोड सेफ्टी इनिशिएटिव कहते हैं, जिससे हमारा एक अच्छा खासा बजट का हिस्सा भी उसमें जाता है कि हम लोगों की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ऑन डिफरेंट इश्यूज़, जिसके अंदर ओवर स्पीडिंग भी है, लेकिन उसके अलावा जो एक फिनोमिनाज आते हैं, जिस तरह लेट से अभी सर्दियाँ आएंगी तो स्मॉग और फॉग का इशू आएगा, या जिस तरह अब फ्लड्स आए हैं तो उसमें अवेयरनेस के डाइवर्जन लगानी है उसका इशू है। वैसे जनरल अवेयरनेस के क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उसमें हमारे पैम्फलेट्स भी होते हैं, उसमें हम जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। फिर एक हमारी कांस्टेंट एंगेजमेंट है विद PSVs यानी कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ। हम ट्रांसपोर्टर्स के अड्डों पर जाके प्रोग्राम करते हैं, उनके साथ एंगेजमेंट है, उनको एक एक चीज़ पे गाइड करते हैं। फिर मोटरवे के ऊपर ख़ास तौर पे लॉन्ग रूट पे हमने एक इन्फोर्समेंट भी की हुई है कि जिस तरह एक बस है जो लेट से कराची से पेशावर जा रही है, तो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि उस बस में कम से कम 2 से 3 ड्राइवर हों, ताकि सारा का सारा रास्ता एक ड्राइवर कवर ना करे, उसको नींद आनी है, इट्स नेचुरल। और जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ हमने इस चीज़ को भी किया हुआ है कि अगर रात को किसी ड्राइवर ने अगर ड्राइव करनी है तो उसको वो कंपनी इंश्योर करे कि वो उसकी नींद पूरी हो और फिर वो आए। अच्छा सर, नेशनल हाईवेज पे होने वाले ट्रैफिक हादसात के पीछे क्या मुहरकात हो? अच्छा, ट्रैफिक हादसात जो हाईवेज पे हो रहे हैं उनका प्रोफाइल बिल्कुल मुख्तलिफ। मैंने इसलिए सवाल को 2 हिस्सों में किया था। जी। नेशनल हाईवेज पे मोटरसाइकिल्स भी आ रहे हैं, नेशनल हाईवे स्लो मूविंग ट्रैफिक भी है, और फिर नेशनल हाईवेज पे कुछ लोगों ने इलीगल यू टर्न्स भी बनाए हैं।
इलीगल यू टर्न्स अगर जहाँ बनते हैं हम उनको क्लोज़ कर देते हैं, और वो हमारी अपनी जो रिस्ट्रिक्शन है और हम क्लोज़ कर देते हैं। जहाँ पे दूसरा है कि मोटरसाइकिल्स आते हैं, तो मोटरसाइकिल्स में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि उनके एक तो शीशे उनके नहीं हैं और हेलमेट्स नहीं पहनी होती। शीशे नहीं हैं तो वो पीछे देख नहीं सकते, गाड़ी आ रही है, वो बस मोटरसाइकिल उन्होंने टर्न की, पीछे हाई स्पीड ट्रैफिक आ रही है, हिट हो गए। और हेलमेट ना पहनना तो मेरे ख्याल में ख़ुदकुशी करने के मुताबिक। क्या जब पकड़ते हैं आप इनको तो क्या तौजीहात पेश करते हैं कि क्यों हेलमेट नहीं पहनना? ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। अच्छा जी, आप ये हेलमेट ना पहनना। हेलमेट ना पहनना। लोकल पुलिस में भी रहा हूँ लाहौर में, इधर उधर, जब हमने कैंपेन चलाए कि लोग हेलमेट पहने, तो ये भी देखा गया है कि लोग हेलमेट अपने सामने रख लेते थे, पुलिस वाला नज़र आए तो हेलमेट पहन ली। बेसिकली अवेयरनेस की बात है कि हेलमेट ना पहनना मोटरसाइकिल के ऊपर, आप बेसिकली अपने आप को एक मेजर इंजरी के लिए तैयार कर रहे हैं। और जब हेड इंजरी होती है तो ये ज़्यादातर केसेस में फेटल। अच्छा सर, हादसात की शरह को कम करना, ख़ास तौर पर खूनी हादसात की शरह को कम करने के लिए नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस की क्या तरजीहात है? मैं आपको अलग अलग बताऊंगा क्योंकि हमारी मैं आपसे अलग अलग ही सुनूंगा सर। अच्छा ठीक है। मोटरवे के ऊपर जिससे मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी कॉज है डोजिंग एट व्हील की, और इसमें हमने जो बड़ी बसेस हैं या बड़े ट्रॉलर्स हैं, रात को ख़ास तौर पर वो वक्त जो कि ज़्यादा नींद का होता है, 12 बजे से लेके लेट से सुबह 5 बजे तक या फजर तक, उसमें हम एक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं कि हम बस ड्राइवर्स को, हम ट्रक ड्राइवर्स को रोकते हैं, उनका मुंह धुलवाते हैं, उनको च्युइंगम देते हैं, चाय पिलाते हैं उनको अपने पल्ले से। जी, बड़ी बात है सर। ये कौन सा टाइम है, मैं भी चाय पीने आ जाऊँ? आप ज़रूर, जब भी आप रात को 1 बजे के बाद आएँ तो आपको रोकेंगे तो ज़रूर पिलाएंगे। ठीक हो, अच्छा ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक एंटी डोजिंग डिवाइसेस हैं जो हम इंकरेज करते हैं कि ये ड्राइवर्स ख़ास तौर पे बसेस के, ये अपने एक कान के साथ होती है, वो मूवमेंट होती है कि अगर उसकी ऐसे सर ऐसे जाएगा तो वो कान में एक पींग करके आवाज़ करेगा जिससे वो अलर्ट हो जाएगा एकदम। तो हम इंकरेज करते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स कंपनी जो हैं वो एंटी डोजिंग डिवाइसेस वो अपने ड्राइवर्स को दें। तो और क्या ताकि- ट्रांसपोर्ट्स कंपनियां जो हैं जी, वो वो दे कर रही रही हैं? हैं। कर रही हैं। इसके अलावा हमने एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया था कि हमने कुछ रेस्ट एरियाज़ पे डिवाइसेस रखवाई थी। इतनी महंगी नहीं है, सबसे ज़्यादा महंगी जो डिवाइस है, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगी डिवाइस 1500 रुपये की है। तो हमने वो किया था कि कोई अगर आम ट्रांसपोर्टर या आम जो मोटर कंप्यूटर है जो ड्राइव कर रहा है वो भी अगर लेना चाहे तो वो ले सकता है। फिर अवेयरनेस, आप समझते नहीं कि हम 1 रुपया बचाने की खातर 100 रुपये का नुकसान करना पसंद कर लेते हैं? देखिए वो अगेन वो चीज़ है कि वो अपनी कैलकुलेशन कैसी है। नहीं, ये तो है ना, ये भी हाँ। हमारे कल्चर का हिस्सा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये एक ओवरऑल अवेयरनेस हमने करनी है। हाँ, ठीक है। तो इसमें कितनी कामयाबी हुई आपको? इससे हमारी काफ़ी कामयाबी है कि डोजिंग एट व्हील का एक वो जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें काफ़ी कामयाबी इस लिहाज से कि हमारी वो रेशो कम होती जा रही है। फिर गाड़ियों के टायर्स हम चेक करते हैं, हमारे पास ट्रेड मीटर्स हैं, गाड़ियों को रोक के, और ये हर किस्म की गाड़ी है, सैम्पलिंग करते हैं हम। आपकी गाड़ी का भी टायर चेक हो सकता है, और अगर उस ट्रेड मीटर में आएगा कि गाड़ी का टायर वीक है तो हम आपको मोटरवे पे नहीं आने देंगे। ये तो आपने मुझे बता दी मोटरवे की। जी, अब ज़रा नेशनल अच्छा, हाईवे की भी हाईवे सैर पे करवा दे। एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा आता था मोटरसाइकिल्स के साथ। तो हमने लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिल के जितनी भी साइड रोड्स हैं जो कि मोटरवे पे आती हैं, हमने वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बनवाए ताकि गाड़ी वहाँ पे रुके, जब रुकेगी स्पीड स्लो होगी तो वो देख भी लेगा कि इधर से ट्रक नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, तो वो ट्रैफिक उससे बहुत हद तक बेहतर हुई है। फिर मोटरसाइकिल वालों के साथ हम मिलकर एक अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं, और आगे आगे हमारा ये भी इरादा है कि कुछ अगर कोई स्पॉन्सरशिप्स या किसी के साथ हम हेलमेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि इस चीज़ को भी हम कम कर सकें। इलीगल यू टर्न्स का है,
इलीगल यू टर्न जो भी नज़र आती है वो हम बंद कर देते हैं, उसमें हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी अपनी जुरिस्डिक्शन है। सर इतनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, मैं सिर्फ मोटरवे की बात नहीं कर रहा, नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा, जिस मुल्क की सड़कों पर सर 45 से 50 हज़ार अफराद ट्रैफिक हादसात में सालाना मारे जाते हों, मौत की वादियों में उतर जाते हों, जबकि तकरीबन इतने ही ज़ख्मी हो जाते हों, तो सर वहाँ की आवाम के शऊर की क्या हद होगी, किस हद तक वो सिंसियर होगी सर? मैं इसमें एक चीज़ कहता हूँ हमेशा, और मैं ये कहता हूँ कि सेफ्टी जो है वो एक आपकी हैबिट बननी चाहिए कि वो आप अनथिंकिंगली करें। जिस तरह मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप जब घर से निकलते हैं तो आपकी एक आदत बनी हुई है कि आपने घर लॉक करना है, आपने कमरा लॉक करना है, आपने गाड़ी की चाबी उठानी है, ये एक आपकी आदत है, आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। तो इसी तरह मैं ये हमेशा इस चीज़ पे स्ट्रेस करता हूँ कि जो जहाँ भी आपकी पर्सनल सेफ्टी है वो भी आपकी हैबिट बननी चाहिए कि आपने गाड़ी में बैठना है तो सीट बेल्ट ज़रूर लगानी है, आपने लेन डिसिप्लिन का ख्याल रखना है, आपने मोटरसाइकिल चलानी है तो आपकी हेलमेट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। जिस तरह से चीज़ डेवलप होगी तो ऑफ कोर्स ये होता जाएगा। हमारा जो काम है वो इन्फोर्समेंट का है। हम बहुत करते हैं कि हम ज़ीरो इंसिडेंट की तरफ जाएं, लेकिन अगेन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा वो है कि 100% इन्फोर्समेंट या 100% कवर नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा हम काफ़ी हद तक कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स कर रहे हैं जिसमें बेहतरी आ सकती है। जैसा मैंने बताया कि एक तो अवेयरनेस है, फिर हमने बड़े ट्रक्स वगैरह के साथ हमने काम शुरू किया जो पिछले 3-4 साल से हमारा एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन चल रहा है। सैयद फरीद अली से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, डीआईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज सैयद फरीद अली के साथ गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि आपने को ट्रक एसोसिएशन के साथ मुआहदा किया। बेसिकली एक बहुत कैंपेन चलाई और वो थी एक्सेल लोड के ऊपर। अच्छा जी। एक्सेल लोड का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो है रोड की कंडीशन कि अगर ट्रक अपने वेट से ज़्यादा लेकर आएगा तो वो रोड को ख़राब करेगा। ख़राब रोड एक्सीडेंट्स का बायस बनती हैं। और इसमें जो हमने पिछले 2-3 साल पहले एस्टिमेट लगाया था वो ये था कि इस मद में गवर्नमेंट को 20 से 22 अरब रुपए का सालाना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है कि अगर हम एक्सेल लोड को इन्फोर्स करेंगे तो ये खर्चा नहीं। कितनी कामयाबी हुई इसमें सर? इससे हमें बहुत कामयाबी हुई है। इसमें हमने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया। ऑफ कोर्स 100% तो नहीं, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स, हमने बहुत मीटिंग्स की इनके साथ, हमने इनके साथ अवेयरनेस किया, हमने इनके प्रॉब्लम्स सुने, इनके प्रॉब्लम्स को हम गवर्नमेंट के पास भी लेके गए और इवेंचुअली एक सलूशन निकाला है जिसकी वजह से अब मेजॉरिटी ऑफ द ये जो है ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ को एडहर कर रहे हैं इसके साथ। लेकिन अच्छा फिर भी जो भी होता है हम उसको ऑफ कोर्स इन्फोर्स करते हैं। अच्छा सर, जब आप नेशनल हाईवे पे या मोटरवे पे किसी को ओवर स्पीड पे रोकते हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पे रोकते हैं, तो वो पेट्रोलिंग ऑफिसर के साथ बहस करना जो है वो अपना फ़र्ज समझता है। तलख कलामी के वाक़यात होते हैं, नारवा रवैये के हवाले से फिर बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? गलती क्यों नहीं तस्लीम की जाती? देखिए, इसके बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन हमारी अपनी जो एक फ़िलॉसफी है वो ये है कि हमने हमेशा, हम जिसको भी रोकेंगे उसके साथ हमने इंतहाई तमीज़ से, पोलाइटनेस से पेश आना है और हमने अपनी पोलाइटनेस का अपना कभी हमने नहीं छोड़ा। अच्छा सर, जिसको ये मेरा तजर्बा है, मैंने अपनी आंखों से भी देखा, जिसको रोका जाता है वो पहले मिन्नत समाजत करता है, तेरी मेहरबानी, चलो भाईजान। वो जब मोटरवे ऑफिसर नहीं मानता तो फिर वो दुरुस्त रवैये पे आ जाता है। ये दोहरा तजाद है, क्या समझते हैं किस तरह इसको खत्म किया जा सकता? अब फ़ाइन कोई भी नहीं देना चाहता क्योंकि जेब से पैसा जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें फिर हमारे पास
ہمیشہ ویڈیو پروف ہوتا ہے. اگر لیٹ سے اسپیڈ کے لیے روکا ہے موٹر وے کے اوپر تو ہم اس کو ویڈیو دکھا دیتے ہیں کہ آپ کی اتنی اسپیڈ تھی اس لیے ہم آپ کو چلان کر رہے ہیں, تو آپ کی یہ غلطی تھی. اور ساتھ ساتھ اب ہم ایک چیز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جس کو ہے باڈی کیم کیمراز, کہ ہمارا جو بھی کانسٹیبل یا آفیسر انفورس کرے گا اس کے پاس باڈی ورن کیمرہ ہوگا تاکہ وہ اس چیز کو ریکارڈ کر سکے غلطی کس کی ہے. موٹر وے پولیس کے آفس کی غلطی ہے تو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جو ہماری ویلیوز ہیں, کور ویلیوز, جس میں آنیسٹی اور دوسری سب سے بڑی چیز ہے پولائٹنس, یہ ہماری کور ویلیوز ہیں. تو اس کے اوپر کوئی کرے گا تو ہم اس کے اوپر ایکشن. اچھا سر, موٹر وے پہ ایک دن کی چالان کی شرح کیا ہے, ماہانہ چالان کی شرح کیا ہے, اور سالانہ چالان کی شرح کیا ہے محتاط اندازے کے مطابق؟ وہ ایریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ. ٹھیک ہے, وہ M2 پہ جس طرح ٹریفک زیادہ ہو رہی ہے چالان بھی زیادہ ہو رہے ہیں. M2 تو موٹر وے کا GT روڈ ہو گیا نا سر. ہاں جی, اب جس طرح جہاں پہ ٹریفک کم ہے وہاں پہ اسی طرح چالان کی شرح کم ہے, تو وہ بیسیکلی ایز اے پرسنٹیج ہی ہم کرتے ہیں. لیکن ایوریج دن کے لاکھ چالان ہو جاتا ہے. اور اوور پاکستان کی بات کر رہا میں ہوں, پاکستان کی بات اوور پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اتنا چالان ہو جاتا ہے 1 لاکھ چالان اندازاً ایک محتاط اندازہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ آپ تقریباً 5000 کلومیٹر کی بات کریں تو 5000 کلومیٹر میں اتنا اتنا تو آئی تھنک کچھ زیادہ نہیں ہے. اچھا سر, اس بات میں کتنی حقیقت ہے, کتنا فسانہ ہے کہ موٹر وے پولیس سے ٹارگیٹڈ چلان کرتی ہے؟ نہیں جی, ہم نہیں کرتے, ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے. ہمارے پچھلے 3-4 IGs نے خاص طور پہ ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ خوش تب ہوں گے کہ آپ کے چالان زیرو ہوں اور ٹریفک آپ کی ٹھیک چلے. یعنی کہ آپ بیسیکلی اویئرنیس کے اوپر جائیں, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں کہ وہ ٹریفک رولز کی پابندی کریں. کہتے ہیں ہم اس سے زیادہ خوش ہوں گے کمپیئر ٹو اس کے کہ ہم چالان زیادہ کریں. یعنی یہ فسانہ ہے, ٹارگیٹڈ چلان نہیں ہے. ٹارگیٹ چلان یہ فسانہ ہے, یہ جھوٹ ہے. موٹر وے پہ ٹارگیٹڈ چلان نہیں ہوتے. اچھا سر, موٹر وے پہ جس کا دل چاہتا ہے وہ سڑک کراس کرتا ہے, عبور کرتا ہے, اس حوالے سے بھی کوئی مہم شروع کی؟ کیا مطلب کراس کرتا ہے؟ سڑک عبور کرنا موٹر وے, یعنی اگر میں ٹھوکر سے بابو صاحبو کی طرف آ رہا ہوں تو کراسنگ, اس پہ ہم نے اسٹرکٹلی کیا ہے. اور اس پہ جو کوئی ہمیں ملا ہے بندہ جو اس طرح کراس کر رہا ہے, ہم نے اس کے اوپر قانونی کارروائی کی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ ڈینجرس چیز ہے. موٹر وے کے اوپر کوئی گاڑی 100-125 سے کم اسپیڈ پہ نہیں ہے, اور اس میں اگر کوئی کسی کو ہٹ کرتا ہے خدا نہ خواستہ, اور وہ ہٹ تو ہوگا بیکاز گاڑی کو اتنی اسپیڈ پہ روکنا بہت مشکل ہے, تو وہ عام طور پہ فیٹل ہے. اچھا سر, اگر اس صورت میں خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے کہ وہ جس نے ہٹ کیا وہ ذمہ دار ہے؟ دیکھیں, اس میں آپ کو پھر PPC پہ آنا پڑے گا, اور PPC میں اس میں ڈفرینٹ سیکشنز ہیں. اس کو یہاں پہ قتل بے سبب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ پلانڈ مرڈر تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک اتفاقیہ ہو گیا, تو اس کو PPC کور کرتا ہے, تو اس کے مطابق ہے اس کو اچھا پروسیڈ کریں گے. پچھلے دنوں ایک آپ نے مہم شروع کی تھی بیگرز کے حوالے سے, کیونکہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ موٹر وے کے کچھ انٹرچینجز پہ جو ہے نا کراسنگ کے فوراً بعد بیگرز کھڑے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے کتنی کامیابی ہوئی آپ کو سن؟ اب بیگرز نہیں ہیں. پکی بات ہے سر؟ پکی بات. چیلنج ہے آپ کا؟ چیلنج ہے. موٹر وے کے کسی انٹرچینج نہیں. اس مہم میں کتنے مقدمات انداز؟ دیکھیں, یہ ایک ہی انٹرچینج پہ تھوڑا سا محسوس کیا تھا, اور اس سے ہم نے انفورسمنٹ کی تھی, وہ ہم نے ہٹا دیے تھے. اس کے بعد یہ کوئی چیز. اچھا سر, گزشتہ دنوں کو ایک ایسا واقعہ آیا تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو موٹر وے پہ چھوڑ گیا, موٹر وے پولیس کے رحم و کرم پہ. یہ کیا واقعہ تھا؟ ہمارے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑ کے گیا تھا سر, آپ کے رحم و کرم پہ تھا وہ, لیکن ہم نے اس کی مدد کی تھی. کہ اب وہ پتہ نہیں کس فریم آف مائنڈ میں تھا, جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑ کے گیا تھا. یہ اب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے جی. اگر کوئی خواہش ہے اس کی تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا سر. تو لیکن آف کورس کہ
وہ جو انسیڈنٹ ہوا وہ اس طرح تھا کہ آپ کو رکے وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، تو وہ جس حضرت کی وائف تھیں وہ آگے ڈرائیو کر رہے تھے، ساتھ ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں. تو وہ بیسیکلی ہوا یہی کہ وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، پرابلم نے دیکھا نہیں کہ ان کی بیگم صاحبہ نہیں بیٹھی اور وہ گاڑی لے کے چلے گئے. انہوں نے پھر کانٹیکٹ کیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، کانٹیکٹ کیا جب اور وہ انہوں نے خاتون نے موٹر پولیس سے کانٹیکٹ کیا. گاڑی اس وقت تک تقریباً 20 کلومیٹر آگے جا چکی تھی. اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی 20 اس کو پتہ کلومیٹر نہیں. بیگم صاحبہ موجود ہی بیگم نہیں. صاحبہ موجود نہیں ہے، تو ہم نے پھر اس کو پہنچا دیا وہاں پہ. اچھا ذرا بات کرتے ہیں کچھ فوگ اور سموک کی. سردیاں آنے والی ہیں، فوگ بھی آنے والی ہے اور سموک بھی آنے والی ہے. اس مرتبہ کس طرح نپٹیں گے آپ ان سے سر؟ اس طرح بھی ہمارے نپٹنے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے. اویئرنیس کیمپین ہماری شروع ہو جائے گی ابھی کچھ عرصے تک، کیونکہ یہ فوگ دیکھا گیا ہے کہ اکتوبر کے اینڈ میں، نومبر کے شروع میں آتی ہے. تو ہم لوگوں کو ابھی سے اویئرنیس کرنا شروع کر دیں گے کہ اپنا موسم کو دیکھ کے، ٹریول ایڈوائزری کو دیکھ کے آپ ٹریول کریں کہ فوگ کب ہے، اسموک کب ہے، اس کے مطابق اپنا ٹریول پلان کریں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. اس کے علاوہ ہماری اپنی ڈپلائمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. ہم ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ہماری گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، اور پھر موٹر وے کے اوپر خاص طور پہ چونکہ فوگ بہت ڈینس ہو جاتی ہے بیکاز ہر طرف اوپن ایریا ہے، تو ہم پھر یہاں پہ گریجولی ٹریفک کو ریڈیوس کرتے ہیں، اور پھر بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ٹریفک کو ایونچولی بند بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا سر، موٹر وے کے اطراف میں جتنے بھی کھیت کھلیان موجود ہیں وہاں پر خوشوں کو جلایا جاتا ہے. اس کا دھواں بھی جو ہے وہ سموک کی ایک بڑی وجہ بنتا ہے. جی ایسے روکیں گے نہیں جی. اس کے اندر کیونکہ یہ باز آنے والے تو نہیں ہیں. جی آپ کو جس طرح پتہ ہے یا اویئر میں بتا دوں کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی ایک ورکنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کو میرے خیال میں جسٹس شاہد کریم صاحب ہیڈ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر موٹر وے پولیس بھی اس کا ایک کمپوننٹ ہے. موٹر وے کے ارد گرد جتنی یہ اسٹیبل برننگ، اس کو کہتے ہیں اسٹیبل برننگ ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی بھٹے جس طرح اینٹوں کے ہیں، تو وہ کوئی وائلیشن نظر آتی ہے تو موٹر وے پولیس اس کو رپورٹ کرتی ہے ٹو دیٹ کمیشن، اور کمیشن پھر آگے تھرو لوکل اتھارٹیز اس کے اوپر ایکشن کرواتا ہے، جس میں ایف آئی آرز ہیں، فائنز ہیں، جس پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی ہے، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، تو وہ اس طرح کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریسرچ بھی کروائی ہے. اس ریسرچ کو ہم ابھی اپنے اویئرنیس کیمپین کا حصہ بھی بنائیں گے. آف کورس پورا پیپر انہوں نے لکھا ہے جس کے اندر آلٹرنیٹیوز ٹو اسٹیبل برننگ، کہ اسٹیبل برننگ کے آلٹرنیٹیوز کیا ہیں وہ ہم نے اس میں ایکسپلور کیے ہیں، اور وہ ہم فارمرز کو ضرور بتائیں گے کہ آپ اسٹیبل برننگ کے جگہ اگر یہ کام کریں تو اس سے بہتری آ سکتی ہے. اسٹیبل برننگ ایک ایشو جو ہے کہ وہ افیکٹ اکراس دا بارڈر کا بھی ہے. انڈیا میں اسٹیبل برننگ ہو رہی ہے، اس کا افیکٹ بھی یہاں پہ آتا ہے. اور کچھ اسموگ اس طرح بھی ہے کہ پولوشن، گاڑیوں کی پولوشن، رکشوں کی، ان کی جو پولوشن ہے وہ بھی اسموگ کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. سردیوں کے آغاز میں ہی یہ فوگ سموک پولوشن تو سارا سال ہی ہے سر. وہ ٹیمپریچر جب کم ہوتا ہے تو یہ کنڈینس ہو کے، جو پانی بھی تھوڑا کنڈینس ہوتا ہے، یہ واٹر ویپرز کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر چونکہ ہوا میں وہ ہوتا ہے اور پانی بھی کنڈینس ہوا ہوتا ہے، تو یہ پھر جس طرح فوگ کے ساتھ یہ ان کا حصہ بن کے اسموگ بن جاتی ہے. اچھا سر، موٹر وے کے اطراف میں جو حفاظتی باڑ ہے وہ کئی مرتبہ کاٹ لی جاتی ہے، چوری کر لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جانور جو ہیں وہ موٹر وے پہ آ جاتے ہیں، کریمنلز موٹر وے پہ آ کے وارداتیں کرتے ہیں. تو اس صورتحال میں موٹر وے پہ پیٹرولنگ جو آپ کی ہے اس کا کیا طریقہ؟ یہ ایک ایشو آپ نے بہت اچھا ریز کیا، ایشو بہت بڑا ہے یہ، اور اس کے اوپر اب ایک انتہائی جامع اسٹریٹجی بنائی گئی جس میں ان دا فرسٹ اسٹیج NHA اور FWO کے ساتھ مل کے ساری جگہ پہ
فینس کو پورا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے اس میں کیے ہیں کہ جتنے بھی ساتھ وہ ہیں بیڑے ہیں، کسی کا ڈیرا ہے، کچھ ہے، ہم نے ان سب سے ایفیڈیوٹس لیے ہیں کہ اگر آپ کے یہاں سے چوری ہوگا تو اس میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ نے اگر ہمیں نہ بتایا تو آپ کو بھی ذمہ دار۔ ان سے ایفیڈیوٹس لیے ہیں، اس کو ہم انفورس کروا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے، ہماری ایک بہت بڑی کیمپین چلی جس سے ہماری سکسیس بھی بہت ہے کہ ہم نے بہت فینس چوروں کو پکڑا بھی ہے۔ گزشتہ دنوں رائے وینٹ سے بھی کوئی بہت بڑی تعداد میں وہ پکڑی گئی تھی آپ کی حفاظتی جی، وہ ہم نے بالکل پکڑا ہے، رائے وینٹ سے پکڑا، وہ جا کے پھر جہاں پہ سارا اسکریپ بکتا ہے وہاں پہ وہ بیچتے ہیں۔ ہم نے وہاں پہ جا کے اسکریپ ڈیلر سے بھی بات کی، وہاں سے فینس کو ریکور کیا، اس کے بعد اس کو بیک ٹریس کیا، وہاں سے گینگز ٹریس کیے، تو یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ اچھا سر، کلر کہار آپ کا ایک ایسا پوائنٹ ہے جسے اگر میں عام فہم زبان میں کہوں تو اس کو ڈیتھ پوائنٹ کہا جاتا ہے، وہاں پہ حادثات بہت زیادہ ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کلر کہار میں ہم نے انفورسمنٹ کو بہت اسٹرکٹ کیا ہے، اور خاص طور پہ اب وہاں پہ جو بڑی گاڑیاں ہیں، جو بسیں ہیں، ہم ان کا کانوے بناتے ہیں تاکہ وہ سپیڈ ان کی مینٹین کر سکیں اور کانوے کے چکر میں آئیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ایک ایکسیڈنٹ بہت سیریس ہوا تھا، ہم نے اس کا ایک ریزن بہت بڑا تھا کہ اس بس کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ اچھا، تو اس کی انفورسمنٹ بہت زیادہ کر دی ہم نے، 100% ہے اس کی انفورسمنٹ اب، اور اس کی ایپس بنائی ہیں، اس کا ڈسپلے بنایا ہے۔ اس میں پنجاب گورنمنٹ کا بہت اچھا سسٹم ہے بسوں کی فٹنس سرٹیفکیشن کا، اس ساتھ ہم لنک ہو گئے ہیں۔ جس بس کی فٹنس نہیں ہوتی وہ اب موٹر وے پہ نہیں آ سکتی، اور اگر کوئی لے کر آتا ہے تو ہم اس ٹرانسپورٹر کو بھی، اس ٹرانسپورٹر کے اگینسٹ بھی ہم ایکشن لیتے ہیں۔ اچھا سر، جو پی کر موٹر وے پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے ساتھ موٹر وے پولیس کیا سلوک کرتی ہے؟ ہم برتھ اینالائزر ٹیسٹ آف کورس کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی ملتا ہے تو ہم اس پہ قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں۔ اچھا سر، کیا پیغام دیں گے آپ موٹر وے پہ اور نیشنل ہائی وے پہ سفر کرنے والے شہریوں کو؟ سب سے پہلے جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ سیفٹی کو اپنی ہیبٹ بنائیں، کہ وہ چیزیں آپ ان تھنکنگلی کریں جو آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا، گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کی وہ ان تھنکنگ آپ کی چیز ہے کہ آپ نے گھر کے دروازے کو لاک کرنا ہے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا نہیں پڑتا۔ اس طرح ہیلمٹ پہننا یا سیٹ بیلٹ باندھنا یا دوسری چیزیں کرنا، یہ بھی آپ کی سیفٹی کا حصہ ہونی چاہیے کہ آپ کو اس کے بارے میں سوچنا نہ پڑے یا آپ کر دیں۔ سیکنڈ، جب بھی خاص طور پہ اگلے مہینوں میں آپ نے جب ٹریول کرنا ہے تو اپنا ویدر ایڈوائزری ضرور دیکھیں، اور اس کے مطابق اپنا ٹریول پلان کریں، اور اپنی گاڑی کی مینٹیننس اور فٹنس کا ضرور خیال رکھیں۔ باتیں سنیے آپ نے ڈی آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز سید فرید علی کی۔ ایک چھوٹا سا پیغام، اگر آپ موٹر سائیکل سوار ہیں تو ہیلمٹ پہنیں، اور اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو بیلٹ پہنیں اور تیز رفتاری سے اجتناب کریں، کیونکہ آپ کا دیر سے جانا نہ جانے سے بہتر ہے۔ یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔